ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب ریا بن کر، ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب ریا بن کر، فضا کو جگمگایا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر، فضا کو جگمگایا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر، میرے سرکار آئے درد عیسیاں کی دعا بن کر، میرے سرکار آئے درد عیسیاں کی دعا بن کر، سکون قلب مستر غم زدوں کا آسرا بن کر، خلیل اللہ ہے کوئی کلیم اللہ ہے کوئی، خلیل اللہ ہے کوئی کلیم اللہ ہے کوئی، مگر میرے آقا آئے محبوب خدا بن کر۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور ام مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مقدس محترم معطر منور ذات کی توصیف و ثنا بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کو خالق لم یزل نے پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر رؤوف الرحیم قسیم و نسیم بنا کر بھیجا۔ سامعین محترم، وہ ایسی عظیم ہستی ہے جس کا ثنا خوان خود رب کریم ہے، جس کی صفاتوں کا بیان قرآن حکیم ہے، جس پر شب روز ملائکہ درود بھیجتے ہیں، جس کو شجر و حجر جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، جس کی حقانیت کی اگواہیاں کنکریاں دیتی ہیں، جس کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کی دعا سے سورج واپس پلٹ جاتا ہے، جس کی خلقت باعث یہ دنیا کا وجود قائم ہے، جو ذات سراپائے رحمت ہے، جس کا ذکر سراسر عبادت ہے، جس کی تعریف میں لاکھوں صفحات لکھے گئے پھر بھی ناکافی ہیں، جس کی توصیف و ثنا میں اربوں لوگ مگر رہے پھر بھی اکنا ادا کر سکے، پھر مجھے کہنے دیجئے میرا پیارا محبوب پیغمبر وہ ایسی عظیم ہستی ہے جو کہ اولین اور آخرین کا امام، جو نبیوں کا سردار، جس کا تذکرہ آدم سے شروع ہوا قیامت تک چلے گا، جس کی ہر بات شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جس کا ہر کردار صدقاتوں کا آئینہ دار ہے، جس کی ہر حرکت ہدایت ہے، جس کا ہر فعل لائق اتباع ہے، جس کا چہرہ انور دیکھ کر چاند بھی شرماتا ہے، جس کی جب زلفیں لہرتی ہیں تو ہر سو رات چھا جاتی ہے، جو ابراہیم کی دعا ہے، جو موسیٰ کی التجا ہے، جو عیسیٰ کی پیشن گوئی ہے، جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، جو آیا تو سب کے لیے رحمت لے کے آیا، جو مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، جو خدا کے بعد سب سے برتر اور بالا ہے، جس کے شہر میں ہر دم برکتوں اور رحمتوں کی برسات رہتی ہے، جس کی قبر اطہر بقائے نور ہے۔ سامعین محترم، وہ ایسی کریم ہستی ہے جس نے ذروں کو ملا کر صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا تو دریا کر دیا، جس نے اسلام جیسا دین دیا، جس نے قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا، جس نے جہاد جیسا مختصر راستہ دیا، جس نے عرب کے وحشیوں کو انسانیت کا تاج پہنایا، جس نے افریقہ کے حبشیوں کو زمانے کا امام بنایا، جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا، جس نے عمر کو فاروق بنایا، جس نے عثمان کو سخیوں کا سردار بنایا، جس نے علی کو حیدر کرار بنایا، جو عرب و عجم کا بادشاہ ہے، جو کونین کا تاجدار ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا، میرے پیارے آقا نور مجسم فخر دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء امام الاتقیاء سید الاتقیاء ہادی کل ختم رسول ساقی کوثر شافی محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق لم یزل نے ان تمام اوصاف و کمالات سے نوازا تھا جو کم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو فردن عطا فرمائے۔ چنانچہ میرے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آدم کی خلق، شیش کی معرفت، نوح کا جوش و تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا احسار، اسحاق کی رضا، یعقوب کی تسلیم، یوسف کا حسن، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر اور یحییٰ کی پاک دامنی، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، عیسیٰ کی ذات و تقویٰ جیسی عظیم اوصاف و کمالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بیک وقت یکجا کر دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مشکل تھے راستے آساں ہو گئے، مشکل تھے راستے آساں ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیراں ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیراں ہو گئے۔ جب رکھا میرے نبی نے قدم اس دنیا پر تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔